آج سے ہزاروں سال پہلے ایک عظیم بادشاہ نے ایک ایسا مقبرہ بنانے کا حکم دیا جو صدیوں تک اس کی عظمت کا گواہ بنے۔ ایک ایسا حرم جس کی اونچائی آسمان سے باتیں کرے، جس کی پائیداری وقت کے تھپیڑوں کو بھی شکست دے دے۔ یہ ہے گریٹ پیرامڈ آف گیزا، یعنی اہرام مصر۔ ایک ایسا راز جو آج بھی سائنسدانوں، ماہرین تعمیرات اور عام انسانوں کے لیے پیچیدہ امر بنا ہوا ہے۔ آئیے اہرام مصر کے چند حقائق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں ایسا کیا ہے جس نے آج کی سائنس کو بے بس کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی دنیا۔ جانتے ہیں اس عمارت میں ایسا کیا ہے کہ آپ اور میں اپنے قیمتی وقت میں اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اہرام مصر میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگایا گیا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام۔ اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ اس کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے، اور اندرونی راستہ سائرس سٹار کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم آیت 49 میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ ٹکڑا اہرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ اہرام کے سرکمفیرنس کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.4 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے نا یہ ناقابل یقین کرشمہ۔ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تینوں اہراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورنیون کے متوازی ہے۔ سال میں صرف ایک ہی دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ دن فرعون کی یوم پیدائش ہے۔ اہرام میں رکھی تلواریں، چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو سمجھ نہیں پائے۔ اہرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور سائنس اس راز کو بھی نہیں جان سکی۔ تعجب کی بات ہے کہ تینوں اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں سے ہوائی جہاز اور بحری جہاز جب گزرتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر اور 1 زمین کے اندر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا، اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان گنوائی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ جو دائرہ یعنی آربٹ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تمام براعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور ان کا رقبہ ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اور اگر بلیڈز وہاں پر رکھ دیے جاتے ہیں وہ نہایت تیز ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی نہیں جان پائے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں
اور رازوں سے ملی ہے وہ سمندر میں قطروں کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو ہر انسان کے دماغ میں آتے ہیں، جیسا کہ فرعون خوفو نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کیوں بنوانا شروع کر دی؟ اہرام مصر کا سٹرکچر اتنا پرفیکٹ کیسے ہے؟ کیا واقعی قدیم مصریوں نے اتنی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر یہ حرم بنایا، یا پھر کوئی اور پوشیدہ طاقت، کوئی بھولا بسرا علم، یا شاید کچھ اور اس کے پیچھے تھا؟ آج ہم ان اہرام مصر کے پر اسرار راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے قدیم مصر کے شاہی خاندانوں سے، جن کے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اور اس کا دنیاوی جسم دوبارہ جڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جسم کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مصر کے طاقتور بادشاہ یعنی فرعون اپنی زندگی میں ہی اپنی قبریں بنوانا شروع کر دیتے تھے۔ فرعون خوفو نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ آخر اس نے ایسا کون سا مقبرہ بنوانے کا حکم دیا جو آج بھی دنیا کے سب سے عظیم تعمیراتی عجائبات میں شمار ہوتا ہے؟ گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے فرعون خوفو کے لیے بنوایا گیا تھا، 2560 قبل مسیح میں تعمیر ہوا، اور اس کا مقصد فرعون کی آخرت کی زندگی کو محفوظ بنانا تھا۔ خوفو نے چاہا کہ اس کا مقبرہ صرف ایک عام قبر نہ ہو بلکہ ایک عظیم الشان عمارت ہو جو اس کی خدائی طاقت کی علامت بنے۔ یہ حیرت انگیز حرم 6.5 ملین ٹن وزنی ہے۔ یہ چاروں سمتوں میں حیرت انگیز درستگی کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ اتنا پرفیکٹلی سیدھا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی ایسی درستگی ممکن نہیں۔ کیا مصریوں کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی تھی؟ یہ سوال آج بھی ماہرین کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ آخر یہ دیو ہیکل جائیگینٹک پتھر 146 میٹر کی بلندی پر کیسے پہنچائے گئے؟ اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں علم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے نظریات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلا کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ مصریوں نے مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی ڈھلوانیں بنائی تھیں، جن سے یہ بھاری پتھر اوپر کھینچے گئے، اور کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حرم کے اندر ہی خفیہ راستے بنائے گئے تھے جو پتھروں کو اوپر پہنچانے کے لیے استعمال ہوئے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہاں کوئی کچھ کھویا ہوا سائنسی راز دفن ہے جو ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ تو کیا یہ ایلینز تھے؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہرام مصر کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے۔ سائنسی شواہد کی کمی کے باوجود کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قدیم مصریوں کو یہ علم ایلینز نے دیا تھا، لیکن کیا واقعی ایسا تھا کچھ؟ یہ صرف انسان کی تخلیقی ذہانت کا نتیجہ ہے؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے یہ انسانی ذہانت اور محنت کا شاہکار ہے، کیونکہ تاریخ کے مطابق مصریوں کو جیومیٹری، ریاضی اور تعمیرات کی زبردست مہارت حاصل تھی۔ عام مصری لوگوں کا کہنا ہے یہ حرم کسی اور دنیا کی تخلیق معلوم ہوتا ہے۔ 4500 سال گزرنے کے باوجود گریٹ پیرامڈ آف گیزا آج بھی کھڑا ہے، اور وہ واحد قدیم عجوبہ ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ لیکن کیا ہم اس کے تمام راز کبھی جان پائیں گے؟ شاید نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، گریٹ پیرامڈ آف گیزا یعنی اہرام مصر ہمیشہ کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا راز بنا رہے گا۔ اگلی بار ہم ایک اور حیرت انگیز تاریخی راز لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں آپ کی دنیا۔